بھی ختم بھی بہرکیف جہیز کا معاملہ بڑا ہنگامہ خیز چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سوال آتا ہے اکثر کہ حضرت جہیز کے بارے میں آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جہیز یہ ایک لعنت ہے، تو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیوں دیا تھا؟ کچھ سامان دیے تھے نا آقا علیہ السلام نے، سامان دیا تھا، چکی وغیرہ دی، تو جب آقا علیہ السلام نے سامان دے دیا تو پھر تو جہیز دینا سنت ہونا چاہیے نا، کہ حضور نے جو دیا، حضور نے جو کیا وہ تو سنت ہے۔ تو البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، بڑی پیاری روایت ابن کثیر نے لکھی، کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے گئے، ان کے لیے پیغام نکاح لے کر پہنچے، تو حضور کا پہلا سوال تھا، یہ بتاؤ علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ مہر جو ہم لوگ اکثر ادال لگا دیتے ہیں، امام صاحب بعد میں پٹاخے پھوڑیں گے برابر، تماشے کریں گے برابر، ڈی جے بجائیں گے برابر، لیکن مہر دینے کی بات آتی ہے تو نانی مر جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، ایک دم ایسا لگتا ہے 5-6 ہزار میں مر جائیں گے، کروڑ روپیہ خرچہ کر ڈالا، لاکھوں خرچہ کر ڈالا، لیکن اللہ اکبر مہر دینے میں حضرت بعد میں دیں گے بعد میں۔ اور جبکہ آقا علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا تھا، علی مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا تھا، عرض کیا آقا کی بارگاہ میں، حضور بس خالی یہ سواری ہے جس پر بیٹھ کے میں جہاد پہ جاتا ہوں، اور یہ میری زرہ ہے، زرہ آہنی جیکٹ جس کو کہتے ہیں، یہ صدری پہنے نا، یہ لوہے کی ہو جائے تو یہ زرہ ہے، لوہے کی ہو جائے تو یہ زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا سواری رہنے دو، وہ علیہ جہاد تمہاری ضرورت کی چیز ہے، لیکن زرہ بیچو، فروخت کرو اسے، بیچ ڈالو اسے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کون لے گا؟ باب السخا کھڑے ہو گئے عثمان غنی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ، آپ کو بناتا ہوں، علی کی زرہ میں خریدتا ہوں، اور اس کی قیمت 480 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 480 درہم دیے آقا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد زرہ لے لی، اور لینے کے بعد کہا حضور آپ گواہ بنے، آپ نے دیکھا میں نے خریدا، قیمت ادا کر دی، اب میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے خریدا تھا، اب یہ تحفے میں علی کو میں واپس کر رہا ہوں، تحفے میں نے واپس کر دیا۔ شادی میں تحفہ دیا جاتا ہے تو یہ عثمان غنی کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے تحفہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے 480 درہم لیے، لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حضرت علی کے حوالے کیے، 80 درہم لے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ حضرت بلال کے حوالے کیا، اے بلال چند سامان کا انتظام کرو، اور دوسرا حصہ ماں ام سلمہ کے حوالے کیا کہ اے ام سلمہ اس سے خوشبو کا انتظام کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 80 درہم سرکار لے لیے، اور لینے کے بعد اس سے جو سامان منگوایا تھا وہی سامان آقا علیہ السلام نے دیا تھا۔ معلوم یہ وہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا، اگر آقا اپنے جیب سے دیتے، خدا کی قسم وہ تو مالک کل ہے، جو چاہے وہ عطا فرمائے، جو چاہے وہ عطا فرمائے۔ کبھی عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اے عائشہ اگر میں چاہ لیتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرتے، سونے کے پہاڑ چلا کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے 80 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سامان کا پیسہ دلوایا۔ کیوں حضور نے کچھ نہیں دیا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کے سامنے خالی اپنی بیٹی نہیں تھی، آقا علیہ السلام نے امت کی ساری بیٹیوں کا خیال فرمایا ہے، امت کی ساری بیٹیوں کا خیال فرمایا، ورنہ یہی امت یہ کہتی کہ جب سرکار نے دیا ہم بھی دیں گے، تو آقا نے ذہن دیا میں سب کچھ رکھتا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ یہ لعنت ختم ہو جائے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ بھیک مانگنے لگے اب جہیز کے نام پہ، دولہے کو سجا کے میدان کا لائے، میدان خرید و فروخت میں، بازار میں لائے نیلام کرنے کے لیے۔ یہ انٹرنیشنل فقیر بھیک مانگنے کے لیے آیا، بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت ہے؟ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے مال مانگتا ہے کہ وہ جمع کرے، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، یہ عذاب کے طور پہ۔ ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھیک مانگنے والا انسان جب میدان محشر میں آئے گا تو چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں یوں آقا فرماتے ہیں، یہ جو پیسہ جمع کر رہا ہے تو یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ جہیز مانگنے سے پہلے ایک بار اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لو،
آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، اس کا معاملہ بھی آئے گا، آپ کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لعنت کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جو ہے بھیک مانگنے کا جو معاملہ ہے، ہم لوگ آج پیشے ور فقیر کو دینا بڑی شان سمجھتے ہیں، پیشے ور فقیر بھی ہمارے ہی پاس آتا ہے اور آنے کے بعد مانگتا ہے تو 4 دوستوں میں بیٹھتے ہیں، برابر 100 کی نوٹ نکال کے دیتے ہیں، 100 50، شان بتانے کے لیے، دیکھو میں اتنا سخی ہوں۔ مسجد میں دینے کی باری آتی ہے تو وہی 10 روپیہ دیتا ہے، وہ بھی پھٹی نوٹ دیتا ہے۔ مسجد کی باری آئی، شان یہاں نہیں دکھائی جا رہی، جہاں پہ شان دکھانا چاہیے، اور وہاں پر فقہا فرماتے ہیں پیشے ور فقیر کو دینا حرام ہے، پیشے ور فقیر کو دینا، بولیے نا کیا ہے؟ پیشے ور فقیر کو دینا، ہم لوگ حرام کام کر کے ثواب کی نیت لگا رہے ہیں۔ اگر اس سے فتاوی عالمگیری کا جزیہ پیش کیا جائے تو ایمان مصیبت میں آ جائے۔ اب ذرا سوچیں آپ، لیکن جہاں پہ دینا چاہیے وہاں نہیں دے پاتے۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ میں بھی مانگوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آقا علیہ السلام نے بلایا، بلانے کے بعد فرمایا تم بھیک مانگنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا سرکار کچھ گھر میں ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا، مصطفیٰ کی نظریں بہت کچھ دیکھتی ہیں، بہت کچھ دیکھتی ہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا، صاحب خانہ ہے، کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن صاحب کون و مکان ہے، فرما رہے دیکھو تو جا کے کچھ تو ہوگا۔ گئے، گھر میں ایک پیالہ موجود تھا، بول دو یار، ایک پیالہ موجود تھا، لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے نیلامی کا اعلان کیا، کسی نے 6 درہم، کسی نے 7 درہم لگایا، ایک صحابی کھڑے ہو کہا 8 درہم دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو پیالہ دیا، 8 درہم دیا، لینے کے بعد 2 حصے کیے، ایک حصے سے آقا نے فرمایا جاؤ راشن کا انتظام کرو گھر والوں کے لیے، اور دوسرے سے آقا نے فرمایا کلاڑی خرید کے لاؤ، کلاڑی وہ خرید کے لائے، آقا نے اس میں دستہ لگایا لکڑے کا، اور لگانے کے بعد فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور 1 ہفتہ ادھر دکھائی مت پڑنا۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا، لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، کاٹتے رہے، بیچتے رہے۔ 1 ہفتے کے بعد آئے تو پورا دامن درہم سے بھرا ہوا تھا، پورا دامن درہم سے بھرا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا تمہاری بات یہ ہے کہ تم ہاتھ سے دے سکتے ہو، اور آقا نے فرمایا الید الیلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حضور نے فرمایا تمہارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوگا، اور اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل فقیر بھیک مانگنے کا طریقہ، لڑکے کے ذریعے سے، میرے لڑکے کے وسیلے سے دے دو، میں لڑکے کو بیچنے لایا لے دو، یہ کیا ہے سب؟ یہ جہیز کی نحوست ہے، یہ یاد رکھو، اس کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ معلوم ہے ہم اسلام کو بڑھاوا نہیں دے سکتے، بدنام کرنے والے کون ہیں یار؟ کیا قربانیاں ہم نے دی اسلام کے لیے؟ ایک بار تو ٹھوکر نہیں کہا، نماز تو پڑھ نہیں پاتے ہیں یار صحیح سے، چہرے پہ داڑیاں تو رکھ نہیں پاتے ہیں صحیح سے، اور اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ معلوم اسی اسلام کے لیے مصطفیٰ نے اپنے خون کو بہایا ہے، اسی اسلام کے لیے آقا علیہ السلام نے دندان مبارک شہید کرایا ہے، اسی اسلام کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے جگر کے پاروں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اسی اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے مصطفیٰ نے راتوں کو بیدار رہ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعائیں کی۔ اور یہ امت اللہ اللہ، ابھی خودکشی، اب عائشہ والا معاملہ اتنا ایشو بنا ہوا ہے پوچھو مت، خودکشی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اسلام میں اچھا نہیں کیا۔ خودکشی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ورنہ احتجاج کرنا لوگ بند کر دیتے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ احتجاج کرنا بند کر دیتے۔ دنیا کا اصول بھی کہتا ہے خودکشی مسئلے کا حل نہیں، یہ مومن کی شان ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ڈٹا رہتا ہے، اس لیے کہ مصیبتیں جب اس کو ٹھوکر مارتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ ڈٹے رہنا یہ کمال ہے، اللہ کا پہلے ہی وعدہ ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، بھوک سے، سب سے آزمایا جائے گا۔ تو وہ لڑکی کو آزمائش ہو رہی ہے، سسرال میں مال کی کمی سے شوہر دینے کے لیے تیار نہیں، خرچہ نہیں دے رہا، کھانا بھوک کا مسئلہ، جان کا مسئلہ، ہر طریقے سے آزمائش ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اب ایسے آدمی کو جو اسی آزمائش میں ڈٹا رہے، صبر کرتا رہے، وبشر الصابرین، آپ اپنی مبارک زبان سے اس کو مژدہ سنا دیں، خوشخبری دے دے کہ یہ ڈٹا ہوا آدمی رہا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور خودکشی کا معاملہ تو ایسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ٹینشن سے فری ہو گئے ہم لوگ، لیکن اگر ہم گئے خودکشی ہم نے کیا یا کوئی کر رہا ہے تو معلوم حدیث پاک میں جیسا کرے گا، جیسی پھانسی لگائی، جیسے خودکشی کی، مسلم شریف کی حدیث، جہنم میں ویسے ہی کرتا رہے گا، چاقو سے مارا تھا مارتا رہے گا،
گلا کاٹا تھا کاٹتا رہے گا، فندہ لگایا تو فندہ لگاتا رہے گا، اوپر سے کودا تھا کودتا رہے گا۔ خالدم مخلدہ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش۔ یہ تو فقہاء کا کرم ہے کہ سمجھا دیا یا ہمیشہ کا معنی طویل زمانہ، ورنہ خودکشی کا معاملہ اتنا خطرناک، 60 سال کی زندگی سے پریشان ہو گئے، وہاں تو ہزاروں سال کا معاملہ ہے، وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے پیارے وقت ہے ابھی سنبھل جاؤ اور حالات اور معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔